الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله سبحانه وتعالى لتسليم الظروف بالمقادير وخاصة بين المقادير بين عام ذلك کے اس میں ماشاء اللہ اتنا اچھا کام ہو رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ہے آپ کی چپل اتارنے اور سجانے کے انداز سے. بارک اللہ فیکم جمیعا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کے کہ آپ لوگ سلیقے کی زندگی گزار. میں نے یہاں دیکھا کہ آپ لوگوں کے بیت الخلا جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہے. الحمدللہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی جگہ جایا جائے اور وہاں بیت الخلا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور چپل سیدھی لگی. یہ دو چیزیں اگر ہیں تو باقی تمام نظام آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ اس کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کا بستر صاف رہے, چپل سیدھی رہے اور بیت الخلا صاف رہے. یہ تین چیزیں ٹھیک ہیں تو مسجد بھی صاف رہے گی, تعلیم بھی. اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. وہ موضوع جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے, دشوار گزار ہے کہ آپ لوگ سب سو جائیں. اور میں کہا کہ آپ سو جائیں گے تو سو جائیے الحمدللہ. لیکن میں آپ سے بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. کامیابی اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بقدر محنت رکھا ہے. چائے میں جتنی شکر ڈالیں گے اتنی چائے میٹھی ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائے میں آپ شکر ڈالتے جائیں اور چائے میٹھی اور اس سے زیادہ میٹھی اور اس سے زیادہ میٹھی نہ ہو. لیکن اگر شکر چائے پیالی کے اگر باہر ڈال رہے ہیں تو چائے کبھی میٹھی ہوگی. محنت اتنی ہی لگتی کبھی میٹھی ہوگی. اگر چائے کی کپ میں چائے نہیں اور شکر ڈالے جا رہے ہیں تو چائے کبھی میٹھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے. یہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کیا چیز ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ صرف اس صرف میں جانا. آج کیا کرنا ہے؟ آج کے آخر میں فجر میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آج دن کے آخر میں کیا کیا حاصل کروں گا. کون کون سا درس ہے جو پڑھنا ہے, کیا چھوڑنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کون کون سے مفردات ہیں جنہیں یاد کرنا ہے, کون کون سے قواعد ہیں جن کو یاد کرنا ہے, جن پر تحقیق کرنا ہے, کون کون سے مفردات ہیں جن کو حل کرنا ہے. اگر یہ پہلے 15-20 منٹ کو سے زیادہ 15-20 منٹ لگا کر کے ہر شخص آپ میں سے یہ لکھ لے ایک کاپی میں کہ آج میں دن کے آخر میں الف با تا ثا جیم ہا یہ کروں گا. اور بہت زیادہ چیز نہیں ہوتی شروع میں وہ یہ کرتے ہیں پورا صفحہ پڑھ لیتے ہیں, کبھی نہیں ہوتا تو مشکل ہوتی ہے. صرف دو یہ جو سب سے زیادہ ہے, جو اس دن کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے, اور یہ کام زندگی بھر کرتا ہے. یہ کام زندگی بھر کرتا ہے. اس کے طریقے مختلف ہوتے جاتے ہیں, آلات مختلف ہوتے جاتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس جو آلات موجود ہیں وہ ہے کاپی. آپ کا دفتر اس پہ آپ لکھتے ہیں تو آپ اس پہ لکھ لیں الف یہ حاصل کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے, یہ حاصل کرنا ہے, اور حاصل کرنے کی تعلیم بھی لکھ لیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حاصل کرنا ہے. تو صرف کی تعین بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میری آواز کتنے تک جاری نا ٹھیک. تو صرف کی تعین کر لیں. اب صرف کی تعین کر لینے سے بھی کام نہیں بنتا. صرف کی تعین کر لینے سے بھی کام نہیں بنتا. یہ آپ کو بولے دیا, لیکن وہ سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ کی چائے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے اس کو کر دیا ہے تب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس سفر کو آپ کیسے کریں. مثلا اگر آپ کو یہاں سے دلی سے سب لوگ واقف ہیں نا, دلی سے لوگ جانے کا پر ٹھیک ہے. آپ کو دلی جانا, آپ دلی پیدل بھی جا سکتے ہیں, آپ دلی بس سے بھی جا سکتے ہیں, آپ دلی سائیکل سے بھی جا سکتے ہیں, آپ دلی ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے ہیں, اور آپ دلی ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں.
کیسے پہنچیں گے دلی، یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ آپ کے حالات کا اس سبق کو کیسے حل کرنا ہے یہ آپ کا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے موقع زیادہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے موقع کے زیادہ اچھی طریقے سے، کچھ لوگ سوالات کو حل کر کے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ درس کو پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مقتدار کو پہلے یاد کر کے سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ایک دفعہ پڑھ کر کے پھر دوسری دفعہ جب پڑھتے ہیں تب وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا کہ آپ کسی بھی درس کو سب سے اچھی طریقے سے کیسے سمجھتے ہیں، اور آپ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو پھر اس درس کے لیے وہ طریقہ استعمال کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر درس کے لیے وہی طریقہ کام کرتا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انفرادی عمل ہے، اور بڑی حد تک انفرادی ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے سیکھتے ہیں، اور جب تک سیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، یعنی جب آپ کام نہیں ہو جاتے تب تک آپ سیکھ نہیں رہے، ہے نا؟ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کام کو ہر روز کریں گے، لگاتار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے وہ کبھی کیوں، لگاتار کیا جائے چاہے وہ کبھی کیوں۔ اب آپ نے اتنی ساری چیز کر دی، اور اس کے بعد یہ ساری پلاننگ ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ہر ایک درس کو کیسے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس پہ عمل ہی نہیں کیا، کیا کریں گے؟ محنت جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، محنت ایک پروسیس ہے۔ ہندوستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے محنت تو بہت کرتے ہیں، لیکن یا تو صرف نہیں ہوتی، یا وہ لگاتار نہیں ہوتا، ہر روز نہیں ہوتا، یا اس کے اندر جو تکنیک چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی محنت میں صرف بھی ہونی چاہیے، وہ لگاتار بھی ہونی چاہیے، اور اس کی تکنیک بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تب آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ میں اگر نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جس دن آپ یہ طے کر لیں گے، جب آپ کو اکثر لوگ 40 سال جب بہت گزر جاتے ہیں تب یہ طے کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آج کر لیں، تاکہ جب 40 سال میں جب اس کا ارادہ ہو تو آپ آلریڈی علامہ بن سکیں۔ جب آپ ایسا علامہ سب کو علامہ بننا ہے نا، علامہ بننا ہے نا، علامہ بننے کی صرف ایک ہی بات ہے، محنت اور محنت اور محنت اور لگاتار۔ لیکن کیسی محنت؟ چاہے کہ بات کی نہیں ڈالی، اور چاہے ایسا بھی نہیں ڈالی کہ خالی پیاری کسی کی ڈالی چلے جاتی، سب چیزیں مکمل ہونی چاہیے، تمام اجزاء اپنی جگہ پر ہونے چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز تعلیم میں بہت ضروری مراجعہ ہے، ریویو۔ اگر آپ جو چیز آپ نے اپنے استاد سے ابھی آج سنی، اگر رات میں آپ نے اس کا مراجعہ نہیں کیا سونے سے پہلے یا شام میں کسی وقت، تو 82% چیز آپ کو جو چیز آپ نے استاد سے سنی اور اس کو کم سے کم ایک دفعہ نہیں دیکھا رات میں سونے سے پہلے، تو 82% چیز آپ اسی دن اس کو بھول جائیں گے۔ لیکن جو اگر آپ نے کر دی تو ایک ہفتہ یاد رہے، اور اگر ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ کر لی تو پھر وہ 1 مہینہ یاد ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی لیے میں اساتذہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں یہاں کہ ششماہی امتحان کے نظم کے بجائے اور سالانہ امتحان کے نظم کے بجائے امتحان اگر مہینے میں ہو تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ چاہے کسی مہینے کا الحمدللہ بہت اچھی بات، الحمدللہ بہت اچھی بات، آپ لوگ سے آگے چلیں الحمدللہ، کیا کہتے ہیں بارک اللہ فیکم جمیعا۔ تو یہ بات ہو گئی ہم لوگ، تو ان چند چیزوں کا تعلیم میں اگر خیال رکھا ہے تو بہت کامیاب ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کی توجہ اس پر دلانا چاہتا ہوں، اس کے بغیر اسلام میں کسی چیز سے کام نہیں ہے، وہ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اللہ کو راضی کرنے کہ میں تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کو مجھ سے راضی ہو، اس کا وہ تعلیم ایک تو آنا بھی مشکل ہوگا، اور آگے گئی تو کرنا مشکل ہوگا، اور گھر میں گئی تو پھر عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر روز اللہ کو راضی کرنے کی نیت ضرور کی، اس سے عمل میں صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام میں تقوی کے بغیر کوئی کام نہیں،
تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ابھی 5 سیکنڈ کے لیے محسوس کریں، صرف خاموش ہو جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں۔ 5 سیکنڈ خاموش کرتا ہوں، محسوس کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس احساس کو قائم رکھیں، اور اگر احساس نہیں آیا اور آپ کو لگا کہ میں کھیل کر رہا ہوں تو دوبارہ ٹرائی کیجیے، اکیلے کوشش کیجیے، دوبارہ اکیلے تنہائی کوشش کرتے رہیے، کیونکہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مجھے واقعی ہم سب اللہ کی نظر، تمام لوگ، ہر ایک چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کی نظر۔ اس اگر یہ خیال دل میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نیت بھی ہمیشہ صالح رہے گی اور آپ کا عمل بھی ہمیشہ صالح رہے گا۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو صالح کر دے۔